جو چیز پہلے سے معلوم ہوتی ہے اس کی خبر بولو بھائی نہیں دی جاتی. کلو نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائی اور بہن ہیں، آج ہم لوگ ایک ایسی ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب بھی جانتے ہیں ایک چیز کو کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے لوٹنا ہے، پھر اسے اللہ پاک پروردگار کے پاس. یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا، بلکہ ہر شے کو، جو بھی مخلوق ہے اس دنیا میں، اس سب کو ایک دن لوٹ کے جانا. تو اسی پہ، اور جب یہ باتیں ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، تو میں کیوں اس ٹاپک کو آج چوز کیا ہوں یہ آپ کو بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب، کہ اللہ نے قرآن میں کیوں جو ہے یہ انفارمیشن ہم کو دے رہے ہیں کہ ہر شے کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ، جبکہ جس وقت قرآن آیا اور اس وقت کے لوگ بھی اس چیز کو جانتے تھے کہ انہیں اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، پھر کیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں اس چیز کو بتا رہے ہیں جبکہ ہر انسان کو یہ بات پتہ تھی؟ تو جانتے ہیں طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس بہترین اسلامک کے اسکالر ہیں. تو انہی کی ویڈیو سے ہم لوگ آج سیکھیں گے کہ ہمیں کیوں جو ہے موت کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا کس طرح سے ہمیں تیاری اپنی کرنی ہے. تو انہی سے جانتے ہیں. بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو گزارش ہے آپ سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. اور تو شروع کرتے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ نے ایک خبر دی ہے، اور ایسی خبر دی ہے جو ہم کو پہلے سے معلوم ہے. حالانکہ جو خبر پہلے سے انسان کو معلوم ہوتی ہے وہ خبر دی نہیں جاتی. جو خبر پہلے سے معلوم ہو وہ خبر دی نہیں جاتی. بولو بھائی نہیں جاتی. آج جمعہ ہے، کل کیا ہے؟ ہفتہ ہے. میں آپ کو آ کے کہوں، جب کہ سب کو پتہ ہے کہ بھئی سب بیٹھے ہوئے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، میں آپ کو بولوں آج جمعہ ہے، تو یہ بولے گا بھئی کیا ہو گیا مفتی صاحب کی طبیعت سیٹ ہے؟ کس نے انکار کیا کہ آج جمعہ نہیں ہے؟ عید ہوتی تو اختلاف ہوتا. میں کہتا آج عید ہے، پشاور والے کہتے نہیں بالکل غلط، کل تھی. تو یہاں تو اختلاف ہو سکتا ہے، جمعے کا دن میں کوئی انکار تھوڑا ہی کر رہا ہے کہ ہم اسے کہیں کہ آج جمعہ ہے. تو جو چیز پہلے سے معلوم ہوتی ہے اس کی خبر بولو بھائی نہیں دی جاتی. لیکن قرآن ہمیں اس چیز کی خبر دے رہا ہے جو ہمیں پہلے سے بولو بھائی معلوم ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقۃ الموت. یہ ایسی نیوز ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم ہے. تو پھر اللہ نے کیوں بتایا؟ جب پہلے سے پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اینما تکونوا، تم کہیں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی. یہ بھی کوئی نئی بات ہے بھائی؟ یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہے بھائی، یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کسی کتاب میں نہیں لکھی، لیکن یہ تو
سب کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں بھی چلے جائیں موت سے بولو بھائی نہیں بچ سکتے. جو خبر پہلے سے معلوم ہوتی ہے وہ دی نہیں جاتی. بہو سے کہیں آپ کی ساس بہت چالاک ہے تو کہے گی کوئی نئی خبر دو بھائی, یہ کوئی یہ تو پہلے سے معلوم ہے. تو اللہ کا کلام بلیغ ہے. اللہ ایسی خبر نہیں دے سکتے جو ہمیں پہلے سے معلوم ہو اور اس کو بتانے میں کوئی نیا فائدہ نہ ہو. خوب اچھی طرح ایک بات کو سمجھیں نہ ہو. کہ جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا, کام کے لوگ وہ کم گو ہوتے ہیں زیادہ تر, وہ بولتے کم ہیں. کیوں کم بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں وہ خبر دوں گا, وہ بات کروں گا جس کا سننے والے کو فائدہ ہو. نہیں ہو تو وہ کیا کریں گے؟ خاموش. اب آپ دیکھیں نا, محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, بلا وجہ کوئی بولے آلو کے ریٹ اتنا چل رہا ہے, پیاز کا ریٹ اتنا چل رہا ہے, آپ بولے گا بھائی تجھ سے کسی نے پوچھا ہے آلو پیاز کے ریٹ ہیں؟ کوئی بات کیا چل رہی ہے, موضوع تم نے کیا چھیڑ دیا؟ تو اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے جو مجلس میں بے ربط باتیں کرتا ہو اور ایسی بات جس کی ضرورت نہ ہو. خواتین بیوقوف نہیں ہوتی لیکن وہ باتیں بے ربط کرتی ہیں. میتوں پہ بھی دوپٹوں کی قیمتیں نہیں پوچھ رہی ہوتی ہیں. میت ہوگی نا تو روتے روتے پوچھیں گی بہن یہ دوپٹہ کتنے کا خریدا, حالانکہ ابھی موقع دوپٹے کی باتوں کا کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے نا, لیکن بہن یہ دوپٹہ کتنے کا خریدا, وہ روتے روتے بتائے کہ میں نے بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا. روتے روتے بتائیں گے ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے, حیدری کے ریٹ تھوڑے سے ہائی چل رہے ہیں. تو خبر جب بھی دی جاتی ہے, میں یہ کر رہا تھا کہ جو بھی عقل مند ہوں گے, حکمت والے لوگ ہوتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں مختصر. کہیں بات کو طول دینے میں فائدہ ہو تو پھر بات کو طول دیتے ہیں, لیکن جب فائدہ ہو بلا وجہ بات کو لمبا نہیں کرتے. تو بتاؤ اللہ کی ذات سے زیادہ حکمت والی ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کوئی ایسا کلام کرے گا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو؟ یہ ممکن ہے؟ اس کے کلام میں تو ایک حرف بھی زائد نہیں ہو سکتا. بالکل. تو اسی طرح یاد رکھیں اللہ نے جو ہمیں خبر دی ہے نہیں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یہ خبر ہے. یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ چکھنا ہے, پھر اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ جیسے آج جمعہ ہے, میں کہوں تو آپ بولیں بھائی ہمیں پتہ ہے. ہاں, گھر میں ایک بچہ نہا دھو کے تیاری کر کے جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جا رہا, اسے آپ کہتے ہیں بیٹا آج جمعہ ہے, حالانکہ اسے پتہ ہے جمعہ ہے. مطلب یہ کہ حرکتوں سے نہیں لگ رہا کہ تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے. اسے آپ بار بار بتائیں گے آج کیا ہے؟ آج عید ہے. کہتے ہیں نا لوگ آج عید ہے, پریشان کیوں بیٹھا ہوا؟ بھائی آج کیا ہے؟ عید ہے, مطلب پریشانی ختم کرو. تو اللہ نے بتایا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ خبر ہے. اور آج کی تازہ خبر, آج کی کیا ہے؟ یعنی آج جمعے کی تازہ خبر ہے یہ کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ بولو بھائی چکھنا ہے. یہ خبر اللہ نے اصل میں جو دی ہے نا, اس کے اندر بہت سے آرڈر چھپے ہوئے ہیں. ایک آرڈر نہیں ہے بلکہ بہت سارے آرڈر ہیں. نمبر 1 کہ یہ تو تمہیں پہلے سے پتہ ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے, لیکن تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ موت کا ذائقہ نہیں چکھنا. جیسے جمعے کے دن کوئی نہا دھو نہ رہا ہو, یا کسی بچے کے امتحان سر پہ کھڑے ہوں اور وہ بنٹے کھیل رہا ہے, ڈبو کھیل رہا ہے, تو ابا کہیں گے بیٹا کل تمہارا پیپر ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ پیپر ہے, لیکن اسے یاد دہانی کے لیے کہ بھی کیا کر رہا ہے بھائی.
تو بچہ کہے گا ابو مجھے تو پتا ہے کہ کل پیپر ہے, پہلے سے پتا ہے. تو بیٹا حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ کل پیپر نہیں ہے. جن کا کل پیپر ہوتا ہے ان کی حرکتیں ایسی نہیں ہوتی. تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اے اللہ ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے, ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں یہ خبر ہے نہیں. تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص قیامت کا اعلان کر کے دنیا سے جائے گا. ہر شخص جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے. دوسری بات, حرکت سے نہیں, حرکتوں سے. جیسے وہ بچہ جو ہے نا جس کا کل پیپر ہے, ڈبو بھی کھیل رہا ہے, اور جب ڈبو کھیل کے آیا تو سو گیا. تو ایک حرکت سے لگ رہا ہے کہ کل پیپر نہیں ہے, یا حرکتوں سے؟ ایک حرکت ہوتی ہے نا, تو ہم کہتے ہیں اس کھیل چھڑا دو. وہ تو ساری حرکتیں ایسی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ کل پیپر ہے. تو ہماری ایک حرکت نہیں ہے بھائی, بہت ساری حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ مرنا نہیں. ایک حرکت یہ بھی ہے کہ موت کی بات اچھی نہیں لگتی. کسی محفل میں بیٹھو, بولو ہم سب نے مرنا, کیا ہو گیا بھائی, کون مر رہا ہے یہاں, سب فٹ فاٹ ہیں, صحت مند ہیں, کیا ہو گیا ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے نا کہ موت کیوں بلا وجہ اچھے بھلے بیٹھے ہوئے, تو آگے بلا وجہ قبر لگا کے رکھی ہوئی. تو نے حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرنے کے لیے اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ مرنا نہیں. کیونکہ جو ہوتا ہے تو اس کی خبر تو اچھی لگتی ہے نا, بلکہ اس کے بارے میں تو پوچھتا ہے انسان کہ کب. ارے یار ہر بات میں مثال دینی پڑتی ہے, مصیبت یہ ہے. دیکھو ایک بچہ اب کھیل کود میں مشغول ہے, امتحان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی, پتہ چل گیا اخبار میں کہ امتحان ہونے والے ہیں یا امتحان ہوں گے. فوراً بچے کو فکر ہوتی ہے پتہ چلے کہ کب. نہیں آ رہی بات؟ فوراً اس تجسس میں لگ جائے گا کہ ڈیٹ پتہ چلے کہ کب, کیونکہ پھر اس نے تیاری کرنی ہے. تو ہمیں جب پتہ ہے کہ مرنا ہے تو ہمیں تو فوراً اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کب وہ دن آئے گا. تو اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہو کہ بھائی آپ کی باڈی کا اسٹرکچر دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ 10-15 سال سے زیادہ چلنے والی کہانی ہے نہیں, خوش ہونا چاہیے, چلو آپ نے بتا دیا, ورنہ میں تو 48 سال سمجھ رہا تھا. لیکن غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے, ابے کیوں بلا وجہ بیٹھے ہیں, اچھی اچھی باتیں کرو. کیا کرونا لگا کے رکھی ہوئی ہے؟ کہ لوگ مجھے بھی یہی کہتے ہیں کہ یار ہر وقت کرونا لے کے بیٹھے ہوئے, کرونا سے ڈرا رہے ہو. کرونا سے تھوڑی ڈرا رہے ہیں, موت کی تیاری کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے تیار. نہیں مرے تو اچھی بات ہے, مر گئے تو پہلے سے توبہ طائب کر کے نکل لیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ سمجھ نہیں پا رہے. تو دوسرا ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مارے تو ٹھیک ہے, خود سے مرنے کی زبردستی کوشش نہ کرو نا. تیاری, جتنی تیاری کا ٹائم مل جائے اچھا ہے نا. ارے ایک بچے کو بتایا جائے کہ جنوری میں پیپر ہیں, وہ کہے گا یار اچھا ہے, 4 مہینے بھی تیاری کے لیے ہیں, اور اسے آپشن دیا جانی جی کل ہی پیپر ہے, تو کہے گا یار تھوڑا ٹائم دے دو تو اچھا ہے, اچھے نمبر آ جائیں گے. تو ہم بھی کہتے ہیں زندگی کا تھوڑا ٹائم مل جائے تو جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے وہ توبہ کر لیں. کیا خیال ہے؟ کچھ اپنے اعمال کو سیدھا کر لیں, کیونکہ ابھی فوراً مر گئے تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنا نیک ہو کہ سیدھا کہاں جائے, جنت میں. کچھ ہم لوگوں کے اعمال کو اتنے اچھے تھوڑی ہیں. تو سنا آپ نے طارق مسعود صاحب کو, انہوں نے بڑا آسان سے لینگویج میں ایک بات بڑی اچھی انہوں نے بتا دی کہ جب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم سب کو اس دنیا سے ایک دن, جو بھی یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا, یہ سب کو معلوم ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا, ہر نفس کو, جو بھی زندگی, جس کی بھی زندگی ہے, وہ چاہے وہ جانور میں سے ہو, انسان میں سے ہو, انسیکٹس میں سے ہو, کوئی بھی ہو, پیڑ ہو, پودا ہو, سب کو ختم ہو جانا ہے ایک دن. تو یہ تو سب کو پتہ ہے, قرآن آنے سے پہلے بھی یہ بات لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, اور بھی لوگوں کتابوں میں یہ بات پتہ ہے. پھر کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ انہوں نے ایک چھوٹا سا اگزامپل دے کے ہمارا یہ
ذہن کو بالکل کلیئر کر دیا کہ جیسے ایک بچہ ایگزام کی اس کا کل پیپر ہے اور اس کو یہ چیز ذہن میں نہیں ہے، وہ اپنا لگا ہوا ہے کھیل میں، اس میں ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں ایز اے پیرنٹس کہ کل ایگزام ہے، تو بولتا ہے صحیح بات ہے کہ ہم کو پتا ہے کل میرا ایگزام ہے، بٹ تمہارا جو ایکٹیویٹی ہے، جو کھیل میں لگے ہوئے، جب تم کو پتا ہے کہ کل تمہارا ایگزام ہے تو تمہارا جو وقت ہونا چاہیے وہ اسٹڈی میں ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارا وقت جو ہے وہ کھیل میں گزرے۔ اسی طرح سے ہمیں پتا تو ضرور ہے، پر ہماری ایکٹیویٹی جو ہم دن بھر میں کر رہے ہوتے ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ ہم دنیا میں فحاشی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا چغلی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں ہمارے، ہم کیریکٹر میں اچھے نہیں ہیں، اخلاق میں اچھے نہیں ہیں۔ تو اس ساری چیز سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے نا کہ ہمیں جاننے کے بعد چاہے تو ہم اتنے دلیر ہو گئے کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھ گئے کہ یار ابھی تو ہم کو مرنا نہیں، ابھی تو ٹائم ہے، جب آئے گا موت تو دیکھ لیں گے، یہ اکثر عموماً لوگ کہتے ہیں۔ اور تو لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت نہیں، موت سے پہلے جو زندگی ہے وہ نعمت ہے۔ ایک بار موت آ گئی، موت کے فرشتے ان کر گئے، پھر سب کچھ ختم۔ تو ہمیں جب یہ چیز پتہ نہ ہو، جیسے کبھی ہوتا ہے ایگزام میں، یونیورسٹی ہے تو ارے ڈر لگا رہتا ہے کہ یار کب ایگزام کا ڈیٹ نکال دے گی، تو ویسے کنڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ریگولر اسٹڈی میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں یار ابھی تو یونیورسٹی نے کوئی ڈیٹ نہیں دیا، پتہ نہیں کبھی بھی نکال سکتی ہے، تو ہم کو لگتا ہے کہ یار کبھی بھی ہو جائے، کہیں مطلب ترنت ہو گئے کہ ایک ویک کے بعد ایگزام ہوگا، تو پھر ہم کیسے تیاری کریں گے اس وقت ایک ہفتے کے اندر میں اپنی پریپریشن؟ تو ویسے کنڈیشن میں ہم ریگولر اسٹڈی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہماری موت کب ہوگی۔ جب بچے کی بھی موت ہو رہی ہے، جوان کی بھی موت ہو رہی ہے، بوڑھے کی بھی موت ہو رہی ہے، تو جب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ریگولر اس کی تیاری کریں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔